آج کی اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے تختی نمبر 18 مشق ادغام باغنہ و بلا غنہ، یعنی مثالوں کے ذریعہ آپ ادغام باغنہ و بلا غنہ کے قاعدے کو جاری فرمائیں گے اور سیکھیں گے کہ ادغام باغنہ کے کیا اصول ہیں۔ تو آئیے سماعت کر لیتے ہیں حضرت الاستاد حضرت قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی شروع کرنے سے پہلے ادغام کے تعلق سے کچھ چیزیں، کچھ شرائط سمجھنی۔ ادغام سے متعلق سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ادغام کے لیے دو کلمے ہونا، ایک کلمہ میں ادغام نہیں ہوگا۔ دوسری بات، پہلے کلمہ میں مدغم اور دوسرے کلمہ میں مدغم فیہ کا ہونا۔ مدغم اس کو کہتے ہیں جس کا ادغام کیا جائے، اور مدغم فیہ اس کو کہتے ہیں جس میں ادغام کیا جائے۔ اور مدغم کا ساکن اور مدغم فیہ کا مشدد ہونا، اس کو ایک بار پھر سمجھیے۔ یہ ادغام کے تعلق سے موٹی موٹی شرائط ہیں۔ علماء کرام کے ہاں تو بہت باتیں ہیں باریک باریک، لیکن یہاں موٹی موٹی چار باتیں۔ نمبر ایک، ادغام کے لیے شرط ہے دو کلمے ہونا۔ دوسری شرط، مدغم پہلے کلمہ میں اور مدغم فیہ دوسرے کلمہ میں ہونا۔ نمبر تین، مدغم اس کو کہتے ہیں جس کا ادغام کیا جائے، اور مدغم فیہ اس کو کہتے ہیں جس میں ادغام کیا جائے۔ اور نمبر چار، مدغم کا ساکن اور مدغم فیہ کا مشدد ہونا۔ جب ہم ادغام کریں گے تو مدغم فیہ کے اوپر تشدید لانا ضروری ہے، اور حرف مشدد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جب اخفاء کی تختی شروع ہوئی تھی تو اس وقت ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ ہجے کے تعلق سے دو جماعتیں ہیں، دونوں کے نظریات الگ الگ ہیں۔ ایک جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے کلمے کو الگ اور دوسرے کو الگ کرتے ہیں ہجے میں، جیسے فا زبر فا، میم نون یا، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، یا عین زبر یا، میم لام زبر من، فمن یعمل، یعنی نون کو مدغم فی سے الگ ہیجے میں اور وہاں میں پھر ادغام کرتے ہیں۔ دوسری جماعت شروع ہی سے ادغام کرتی ہے۔ تھوڑا سا یہاں یہ سمجھیے، جب فمن کو یعمل سے الگ کیا جائے گا تو ایک تو اظہار ہو گیا فمن یعمل، اور پھر مدغم فی کے لیے شرط ہے مشدد ہونا، اور مشدد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں تشدید بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ مدغم فی کو پہلے ہی سے ملایا جائے، نہیں تو پھر تشدید ادا نہیں ہوگی۔ فا زبر فا، میم نون یا زبر من، یا عین زبر یا، فمن یا، میم لام زبر من، فمن یعمل۔ کیا قاعدہ ہوا؟ ادغام باغنہ، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد یا ادغام باغنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے۔ باغنہ کہہ دیں یا مال غنہ کہہ دیں، ایک ہی بات ہے، لیکن بچوں کو رٹائیں ایک ہی بات۔ اگر آپ اپنی درسگاہ کے بچوں کو باغنہ کہلا رہے ہیں تو سب کو باغنہ ہی کہلائیے۔ کسی کو باغنہ کسی کو مال غنہ کہلانے سے بچے تشویش میں پڑ جائیں گے کہ کون سا لفظ صحیح ہے، کیا کہا جائے، اس لیے ایک ہی بات کہلائیں۔
شین را زبر شر را یا دو زبر وین یا زبر یا شرعین یا را زبر را شرعین یا ہا الٹا پیش ہو شرعین یا ہو. بچے سے پوچھیں کیا فائدہ ہوا؟ ادغام باغنہ، اس لیے کہ را منون کے بعد یا ادغام باغنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے، اور پہلی را حرف مشدد اس لیے کہ را کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے. میم نون میم زیر میم میم فا زیر مف میم مف لام زیر لی میم مثلی ہا کھڑی زیر ہی میم مثلی ادغام باغنہ، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میم ادغام باغنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں میم نون زیر میم، ایک تو اظہار ہو گیا، پھر آگے تشدید نہیں ہوئی، جو تشدید حرف مشدد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. پھر ہم کہیں گے میم فا زیر مف میم مف، تو بعد میں ادغام ہوا ہے، پہلے اظہار ہو گیا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچوں کی آسانی کے لیے کہ جب ہمیں ادغام کرنا ہی ہے، ادغام ہو ہی رہا ہے، تو شروع ہی سے ادغام ہی کرا کر کے چلیں. میم خا زبر مخ تا واو پیش مخ تو میم میم دو زیر میم میم سین زبر مس مخ تو میم مس را واو پیش رو مس رو را دو زبر ون مسرورن، آگے آیت مسرورا. اب لوٹائیں مختوم مسرورا. حمزہ نون واو زیر ام واو زبر و ام و ہا زبر ہا ام وہا با تا زبر بت ام وہابت. بچوں سے یہاں یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ ام وہابت میں کتنے حروف ہے. حمزہ متحرک مکسور، نون ساکن، واو مشدد متحرک مفتوح، ہا متحرک مفتوح، با متحرک مفتوح، تا ساکن، جیم نون زبر جن نون کھڑا زبر نا جنہ، تا واو دو زیر تیم واو زبر و جناتیم و عین پیش رو واو یا واو پیش یو واو یو نون دو زیر نین واو یونین، آگے آیت واو یون جناتیم واو یون. ادغام باغنہ، اس لیے کہ تا منون کے بعد واو ادغام باغنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے. واو یون مد سکون عارضی وقفی، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے. لام زیر لی میم نون نون زبر من نون پیش نو لیمن نو را یا زیدی نوری دال پیش دو نوریدو لیمن نوریدو یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای را نون دو زیر دن نون الف زبر نا یوم ایدن عین زیرعی ناعی میم زبر ما ناعیمہ تا دو پیش تن ناعیمتن، آگے آیت ناعیمہ یوم ایدن ناعیمہ. میم نون را زیر مر را با زبر رب با زیر بی مر ربی
کاف زبر کا مربکا کیا قاعدہ ہوا؟ ادغام بلا غنہ، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد را ادغام بلا غنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے۔ دیکھیے بعض لوگ اس کی ہیجے کراتے ہیں نون کو چھوڑ کر کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب نون پڑھا نہیں جائے گا تو ہیجے بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ہی تو ادغام بلا را آنے سے ادغام بلا غنہ بن رہا ہے۔ اگر ہم نے ہیجے میں نون ساکن نہیں کہا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ نون ساکن کا قاعدہ ہے؟ ہم کہتے ہیں میم را زین مر را با زبر وب مر وب، یعنی ہیجے میں نون کو نہیں پڑھاتے۔ ایک موٹی سی مثال سمجھیے، اگر آپ کے پاس پڑھنے والا طالب علم شاگرد آپ کا نابینا ہے، اس نے کانوں سے سنا کہ سفید ایسا، کالا ایسا، لال، ہرا، پیلا وغیرہ، یہ اس نے کانوں سے کلر رنگ سنے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھنے سے معذور ہے کہ ہرا کیسا ہوتا ہے، کالا کیسا ہوتا ہے، سرخ کیسا ہوتا ہے۔ اب اس نے اپنے کانوں سے سنا کہ نون ساکن کے بعد را اور لام آنے سے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ جب ہم نے ہیجے کرنے میں اس کے سامنے نون کا ذکر نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ میم را زین مر، اب اس بچے سے قاعدہ پوچھے وہ کہے گا حرف مشدد، اس لیے را کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے، نون کا ذکر تو اس کے سامنے ہوا ہی نہیں، تو وہ حرف مشدد سمجھے گا۔ جب ہم ہیجے کرنے میں نون کا ذکر کریں گے، نون ساکن کہیں گے، تب اس بچے کی نابینا کی سمجھ میں بات آئے گی کہ نون ساکن کے بعد را آیا ہے، چونکہ اس نے قاعدہ پہلے پڑھ لیا، اب سمجھ جائے گا کہاں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ بنا ہے۔ اس لیے ہیجے کرنے میں نون کا ذکر کریں گے اور روا میں نون کو نہیں پڑھیں گے۔ میم نون را زیر مر را با زبر رب با زیر بی مر ربی، کاف زبر کا مر ربی کا، را زبر را حمزہ الٹا پیش او، را او، فا را دو پیش را زبر را رؤوف را، حا یا زیر حی رحی، میم دو پیش من رحیم، آگے آیت رحیم، رؤوف رحیم، ادغام بلا غنہ، اس لیے کہ فا منون کے بعد را ادغام بلا غنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے۔ میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل، دال نون پیش دن ملدن، ہا پیش ہو ملدن ہو، کیا قاعدہ ہوا؟ ادغام بلا غنہ، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد لام ادغام بلا غنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے۔ اور کیا قاعدہ ہوا؟ اظہار حلقی، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ہاں اظہار کے حرفوں میں سے، اظہار حلقی کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، لام لام دو زبر لل، لام میم زبر لم، میم دو زبر من، اک لل لم من، آگے آیت اک لل لما، قاف را پیش اور، حمزہ کھڑا زبر آ اور آ، نون میم دو پیش نم، میم زبر ما اور آ نم، جیم یا زیر جی مجی، دال دو پیش دن مجیدن، آگے آیت مجید، قرآن مجید، صاد پیش سو، حا پیش کو، سوحو، فا میم دو زبر فم، میم پیش مو، صحفم، طه زبر طه، ها زبر ها، مطهر، را زبر را، مطهر، تا دو زبر تن، مطهرتن، آگے آیت مطهرہ، صحفا مطهرہ، را زبر را،
ہا یا زیر حی رحی نیم واو دو پیش مون واو زبر ہوا رحیم و دال واو پیش بو ودود دال دو پیش دن ودودن آگے آیت ودود رحیم ودود بچے سے پوری آیت کے پورے قریبی قاعدے پوچھے جائیں بچہ ادھر کرے راحی حرف مدہ اس لیے کہ زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے نون ادغام باغنہ اس لیے کہ میم مربن کے بعد واو ادغام باغنہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے ودود مد سکون عارضی وقفی اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے ودود کی دال میں قلقلہ اس لیے کہ دال قلقلہ کا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے پھر وہاں پڑھائیں فمن يعمل شرا يره من مثله مخطوم مسرورا إن وهبت جنات وعيون لمن نريد يومئذ ناعمة من ربك رؤوف رحيم من لدنه أكلا لما قرآن مجيد صحفا مطهرة رحيم ودود نون ساکن تنوین کے 3 قواعد اور ان کی تختیاں ان کی مثالیں مکمل سامنے آ گئی ہیں هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا